الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو قلتها نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع رواہ احمد والنسائی والدارمی۔ حضرت امام احمد نے، امام نسائی نے، امام دارمی علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایک دفعہ ارشاد فرما رہے ہیں، بھائی لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے، پھر بولے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال ہوا نا، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، یہ صحابی اقرع بن حابس ہیں، یہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے؟ تو آقا جی نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو یہ ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا، اور یہ اگر فرض ہو جاتا ہر سال تو کسی نے بھی کوئی نہیں کرنا تھا، کسی نے بھی کوئی نہیں کرنا۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندے، جو میں کہوں اس کو مان لو، جیسا کہوں ویسے مان لو۔ اچھا جی، اور اگر یہ ہو جاتا، فرض ہو جاتا، عمل نہ کرتے اور نہ کر سکتے، بس حج تم پر ایک بار ہی فرض ہے، جو زیادہ کرے اس نے نفل کیا، ثواب کا کام۔ ٹھیک ہے جی۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے زبردست قسم کی شخصیت کے مالک ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ غیر مسلموں میں بھی بڑی کمال شخصیتیں پڑی ہوئی، لیکن وہ اگر اسلام لے آئے نا حضرت، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سارے کافر، سارے غیر مسلم خراب نہیں ہیں، بیچ میں کچھ دانے بڑے شاندار بھی ہوتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جلال دیکھیں، کمال دیکھیں، پہلوان آدمی تھے، اور ایسی پہلوانی 9 فٹ کا، اتنی بڑی 7 فٹ یا 9 فٹ آپ کا قد تھا، اتنی عظیم شخصیت، ایسے گردن پکڑ کے مروڑ دیتے تھے بندی بس وہیں پہ، اتنی بڑی لیکن جب اسلام میں آئے، تاریخ اسلام میں جو خلافت کا دور فاروق اعظم کا ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں دوسرے شخص کا نہیں ملے، ببر شیر آدمی۔ تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر بنی تمیم کے وفد کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کے بعد بھی انہوں نے بڑی اسلام لانے کے بعد بھی بڑے کمال انہوں نے کام کیے۔ کبھی زندگی رہی تو ان کی شخصیت پر میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن آج یہاں پر یہ مقصد عرض کرنا نہیں تھا۔ مقصد عرض یہ کرنا ہے، یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ حضور سے سوال کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ یہ صحابہ کرام کا ہم پر احسان ہے۔ وہ سمجھتے تھے، انہوں نے سوال کیوں کیا، یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، ہر سال نماز روزانہ فرض کی ہے، زکوٰۃ سالانہ فرض کی ہے، تو یہ حج بھی ہم پر فرض ہے ہر سال۔ تو انہوں نے سوال کیا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ ایک بات تو یہ بات پھر یاد رکھیے، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی بعین ہی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے اور اسی طرح لازم اور فرض ہے ماننا، جس طرح قرآن پاک کی آیات کو ماننا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ ہم جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلواتے ہیں، محبوب اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ میری مرضی ہوتی ہے تو میں اس کے دہان مبارک سے نکلواتا ہوں یہ بات۔ تو حضور کا فرمان، اللہ ہی کا فرمان، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول، یعنی یہ ساری آیات ایک نہیں۔ میں اگر اختیارات مصطفیٰ آپ کو سنانا شروع کر دوں تو کمال ہی ہے، وہ تو پھر ایک بڑا وسیع باب ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے، ہمارے لیے جس طرح قرآن کی آیات دلیل ہے، اسی طرح نبی کا فرمان دلیل ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے حلال و حرام فرمائے ہیں، اپنے محبوب کو بھی مختار کل بنا دیا ہے۔ محبوب آپ جب چاہیں
جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس کو چاہیں حرام فرما دیں۔ پہلے لوگ کھاتے تھے گدا، حلال تھا، خیبر کے موقع پہ حضور نے حرام قرار دے دی، بھئی اب نہیں کھانا، حرام ہو گئے۔ لوگ شراب پیتے تھے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر دی، اب نہیں پینی بھائی، ہاں جی۔ اور آپ یہاں سے اندازہ کریے یہ حضور کے اختیارات۔ ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک یارانہ ہو، اللہ کا محبوب ہو، پھر نہیں تو ہو رہے تو میں ہو رہا نہیں، میں بھی تو ہاں تو بھی تو ہے نہیں۔ میں تینوں باہر ڈھونڈا، میرے اندر کون سمایا؟ جی میں اندر ڈھونڈا پھر باہر کس دی مایا؟ باہر بھی تو ہے، اندر بھی تو ہے، ہر جا تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہاں تو بھی تو ہے، بلا کون نمانا؟ ساڈی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ جو مالک کہے سر تسلیم خم ہے، اللہ کا حکم ہو، اس کے محبوب کا حکم ہو، ہماری گردنیں جھکیں، ہمارے جناب ہم حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر، ہمارا مال بھی حاضر، ہماری اولاد بھی، سب کچھ مالک کے لیے حاضر۔ اب یہ مسئلہ کہ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر، باوجود صاحب استطاعت ہونے کے اگر فرض ادا کر لیا پھر بھی استطاعت ہے تو اب کیا کرے؟ حج کیا، عمرہ کیا، طاقت پھر بھی ہے، کئیوں کی نہیں ہوتی زندگی میں، بس ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، بس ختم ہوگی بات۔ تو شافعیوں کا اس میں موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو فرض عین ہے، امام شافعی کہتے ہیں، دوسری مرتبہ فرض کفایہ ہے، اب فرض کفایہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نا جی، ہمت ہو، تو وہ 5 سال بعد لازمی حج کرے۔ صاحب استطاعت بندہ حج کر لیا نا، اب 5 سال چھٹی کرے، پھر آگے دوبارہ حج کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم احناف ہیں، ہم بغیر حدیث اور قرآن کی آیت کے ہم بات نہیں کرتے۔ کوئی اگر نہ کوئی دلیل دے سکے یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہوا میں یا ہم کوئی خلائی مخلوق ہیں، نہیں، ہمارا تمام کا تمام مقدمہ قرآن اور سنت پر ہے، ہر چیز ہماری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا جی، مرفوعاً روایت ہے ابن حبان سے، آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے خدا تندرستی، مال اور قدرت دے، وہ 5 سال تک حج نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ محروم ہے۔ 5 سال تک جس بندے کے پاس صحت بھی ہو، تندرستی بھی ہو، مال بھی ہو، اور وہ 5 سال تک حج نہ کرے، وہ تو محروم آدمی۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کو حج کرنا چاہیے بھئی، اللہ نے تجھے توفیق جو دی ہے تو کرتا کیوں نہیں؟ کرنا اس کا گھر دیکھ۔ حضرت دنیا کے جتنے بھی نظارے ہیں قبلہ، وہ تمام کے تمام نظاروں سے خوبصورت ترین نظارہ اللہ کے گھر کا نظارہ ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھائے وہ نظارہ۔ یار جب آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا جی قبلہ، اور ایک نظر اپنے اوپر ڈالتے ہیں، ایک نظر آپ اس جلال والے گھر کے اوپر ڈالتے ہیں جہاں پر ایک ایک لمحے میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، جہاں پر اس کی قدرت کے نظارے، جب آپ ایسے وہ جلال والا گھر دیکھتے ہیں تو حضرت جی ایک سر سے لے کے پیروں تک بجلیاں دوڑتی ہیں کہ یہ گندا گناہ گار بندہ اس عظیم مالک، اس خالق، اس کے گھر میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک عجب کیفیت اور منظر ہے، وہ دنیا کے کسی مقام پر نہیں کیفیت پیدا ہوتی جو بیت اللہ کے سامنے آپ کے کھڑے ہو کے پیدا ہوتی۔ جب آپ مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں نا جی حضرت، آج بھی وہ قدمان مبارک کے نشان آپ دیکھتے ہیں تو ایسے اندر سے روح وجد میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر، یہ میرے نبی کے دادا جان کے قدمان مبارک ہیں۔ جب آپ حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا جی قبلہ، تو حضرت صاحب اس وقت ایمان وجد میں آ جاتا ہے کہ آہا، یہ وہی پتھر ہیں جن پر حضور کے لبے مبارک لگے ہوئے ہیں، وہ کیفیتیں، وہ نظارے۔ اور جب آپ روضہ رسول پر کھڑے ہوتے ہیں نا جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت اللہ آپ کو آنکھیں دے،
اللہ آپ کو قوت سماعت دے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے صبح بھی 70,000 فرشتہ اور شام کو بھی 70,000 فرشتہ اتر کر حضور کے در اقدس پر ایسے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے دیکھا ہے. جس کی نگاہیں نا جی قبلہ وہ جب منظر دیکھتا ہے نا، آج تو حضرت آپ فرشتے نہیں دیکھ سکتے نا، تو وہ جو حضور کے غلام وہاں پہ گئے ہوتے ہیں نا جی، جھوک دھر جھوک غلام وہاں پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر صدیق، السلام علیک یا عمر بن الخطاب. جب یہ الفاظ، یہ آوازیں بلند ہوتی نا حضرت اللہ اکبر، وہ کیفیت قابل بیان ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو نظارے دیتے. آپ خود تصور کریں قبلہ، جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو وہ ہزاروں سال پرانی یاد کو تازہ کر رہا ہے. اماں جی ہاجرہ بھی یہاں پہ تھیں، اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، پھر انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے انبیاء کرام، حضرات اولیاء، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی بھی جلوہ. جب مینا میں جاتا ہے، جب عرفات میں جاتا ہے، جب مزدلفہ جاتا ہے، جب مسجد نمرہ میں جا کے خطبے سنتا ہے، ہاں جی، جب بیت اللہ شریف کا طواف، بدائی طواف کر رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اور جب حضور کے روضے پر حضرت جب بندہ دیکھتا ہے نا جی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ منظر اور وہ کیفیتیں ناقابل بیان. ایسے نظارے، ایسی وہاں پر ایمان کی کیفیت بنتی ہے قبلہ کہ زبانیں بند ہو جاتی ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر کون سے الفاظ استعمال کرے ان کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے؟ الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں. پھر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بس سونا ہون، بس مہربانی کر، اس گندے بندے کو کرم اور فضل کی بارشیں دے دے، یعنی مغفرت کا پروانہ دے دے اور بار بار حاضری دے. یہ واحد وہ سفر ہے قبلہ جس سفر میں دل نہیں بھرتا. میں نے ایک دفعہ کیا، میرا دل کرتا ہے یا اللہ دوبارہ بلا. جنہوں نے 10 مرتبہ کیا وہ کہتا ہے یا اللہ پھر بلا. بشرطِ ایمان ہو اندر، بشرطِ ایمان ہو. ورنہ ایک نئے فرقے کے بانی، فرقہ جیل میاں کے، وہ کہتا ہے میں نے بیوی میری ترو کے لے گئی عمرے تے کھچ کے لے گئی، میں تو جانا نہیں سی، مینوں لے گئی. میں کعبے دے سامنے بہ کے انہوں کیا قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہا مینوں دوبارہ نہیں تو لے کے آئیں گی. اور میں کہہ جاؤ بدبختہ، اتھے جا کے منگیا بھی تو کی منگیا؟ یا اللہ دوبارہ تیرا گھر ہی نہیں ویکھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مردار، مجھے میرا رب توفیق دے نا جی، میرے پاس اتنا پیسہ ہو، میں ہر مہینے ہفتہ مکے مدینے لگا کے آؤں. ورنہ بندہ سال میں تو جائے جائے نا، ہر سال میں جب اللہ سونا توفیق. میرے ایک دوست فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اس کی مغفرت بخشش فرمائے. وہ بندہ بڑا کمال تھا. وہ 6 مہینے امریکہ رہتا تھا، 6 مہینے پاکستان میں رہتا، اور تقریباً 100 سال کے قریب اس کی عمر ہو چکی تھی. امریکہ میں اس کی تھی یہ فارمیسی، 500-550 بندہ اس کی فارمیسی کو پوری چین ہے، اس میں کام کرتا ہے. اور وہ یہاں پہ آ کے نا جی ہر رمضان مبارک کا مہینہ پورا اس نے مکہ مدینہ میں گزار گیا، پورا رمضان مبارک کا مہینہ. میں نے اس سے پوچھا، ملک تھا، میں نے کہا ملک صاحب یہ دسو کنی ہو گئی تاری؟ کہندا یار ہن میرے کام نہیں چل دے، ہن میرے جو ہے نا گوڈے نہیں کام کر دے، تو میں ہن تک 36 حج کر چکیا، تے تقریباً مینوں کوئی ہوش 70 سال ہو گئے سرکار دے روزے تے جانے، تے ہر مہینے اتھے اپنا ہر سال ہی اتھے جانا. واہ یار واہ. میں کہتا ہوں جی وہ بندے کا کیا ایمان تھا یار. 36 حج کر چکا تھا اور اپنا 70 سال سے وہ مسلسل رمضان المبارک کا مہینہ یا مکے میں گزر رہا ہے یا مدینے میں گزر رہا ہے، مکے میں مدینے میں، مکے میں مدینے میں. وہ بندہ امریکہ سے صرف پاکستان اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے آتا تھا. اپنی زکوٰۃ صرف رشتہ داروں کو دینے کے لیے امریکہ سے خود آتا تھا، آ کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے کے جائے. میں نے کہا ملک صاحب پھر دسو 70 سال ہو گئے جانے دل بھرے؟
کہندے یار دل کردا ہے اگلے 70 سال بھی انج ہی لنگ جائیں. ہاں جی یہ وہ مقام ہے جہاں پر دل نہیں بھرتا, بس دل کرتا ہے پھر جائیے پھر جائیے پھر جائیے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے.